सेलिब्रिटी बन जाना एक बहुत बड़ा टाइटल और अचीवमेंट समझा जाता है। कोई भी शख्स जब माशरे में वेल नोन हो गया। आप मुझे ये पहले जब हम गपशप कर रहे थे तो कुछ नाम आपने बताए, जाहिर है हम नाम तो नहीं लेंगे, वो लोग इस तरफ कैसे पहुंच जाते हैं? आपने एक बड़ा जुमला बोला कि जी जब आप चढ़ते हैं पहाड़ पे, ये कुछ लोग आते किस तरह हैं? दुनिया में सर जो सबसे तकलीफी चीज़ है ना वो अकेलापन। ये जो बहुत तरक्की है वो बाज़ दफ़ा आपको अकेला कर देती है। बड़ा मशहूर आदमी और वो फाउंटेन हाउस में पड़ा हो। आपने मुझे नाम लेने से मना कर दिया है। बस नाम मैं आपको क्या बताऊं? मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के हर तबके के लोग, सियासतदान, मेंबरान पार्लियामेंट, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स भी, जी बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स। डॉक्टर साहब, जब हम स्ट्रगल करते हैं, कोई भी नौजवान अपने गांव से शहर आता है, शहर से पढ़ाई करता है, पढ़ाई से दौलत कमाता है, पैसा कमाता है, शोहरत कमाता है, सेलिब्रिटी बन जाना एक बहुत बड़ा टाइटल और अचीवमेंट समझा जाता है। कोई भी शख्स जब माशरे में वेल नोन हो गया, आजकल भी हम देखते हैं डिजिटल मीडिया में लोग वेल नोन हो गए हैं, पॉलिटिक्स में, अदाकारी में, ये तो अचीवमेंट्स की पीक है। आप मुझे ये पहले जब हम गपशप कर रहे थे तो कुछ नाम आपने बताए, जाहिर है हम नाम तो नहीं लेंगे, वो लोग इस तरफ कैसे पहुंच जाते हैं? आपने एक बड़ा जुमला बोला कि जी जब आप चढ़ते हैं पहाड़ पे, ये कुछ लोग आते किस तरह हैं, बच कैसे जा सकता है? मैं मतलब जाहिर है ये तो नहीं कहेंगे कि जी आप मशहूर ही ना हो, बड़ा आदमी बने ही ना। असल में आपने जब हम डिस्कस कर रहे थे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी थी, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब जो शख्स तरक्की करता है वो अकेला क्यों रह जाता है, और वो अकेलापन फिर उसको जो है ना, दुनिया में सर जो सबसे तकलीफी चीज़ है ना वो अकेलापन है। और ये जो बहुत तरक्की है ना वो बाज़ दफ़ा आपको अकेला कर देती है। और जब तरक्की भी आपको पता है कि एक एज के साथ आती है ना, एकदम से तरक्की तो आती नहीं है कि प्रोसेस है, सीढ़ियाँ टाइम तो लग जाता है, टाइम लगता है। तो उस चक्कर में आप जो बाज़ दफ़ा जो है ना वो बहुत तरक्की की पहाड़ी पे अकेले खड़े होते हैं, तो वो अकेलापन जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इसी तरह से ये किसी भी आप फील्ड को ले लें, उसमें जो अकेलापन है वो आपको परेशान कर देता है। तो मैंने देखा है कि जो लोग लोगों को लेके चलते हैं, जो लोग माफ़ कर देते हैं, जो लोग माफ़ी मांग लेते हैं, जो लोग शुक्रगुजार होते हैं, वो अकेले नहीं रहते। ठीक है, बेहतरीन। तो वो तरक्की की पहाड़ी पे खड़े भी हो तो उनके साथ मेला होता है, तो मेले की पहाड़ी से कोई छलांग नहीं लगाता, अकेला आदमी छलांग लगाता है। तो इसलिए इस माशरे में अगर आप तरक्की की पहाड़ी पे भी हो तो लोगों को साथ लेके चलें। फाउंटेन हाउस जैसे इदारों की पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान डॉक्टर साहब इसलिए नहीं बना था कि हम अपनी माँ को फाउंटेन हाउस में छोड़े, वो एड्रेस चेंज कर दें। मेरे पास एक माँ 45 साल एडमिट रही, और वो एक बड़े ब्यूरोक्रेट की बीवी थी, ब्यूरोक्रेट की माँ थी, ले जाने के लिए कोई नहीं था। तो पाकिस्तान इसलिए तो नहीं बना डॉक्टर साहब। नहीं तो ये डॉक्टर साहब, मैं सॉरी आपकी इंटरप्ट कर रहा हूँ। क्या हम ये सोच सकते हैं कि ऐसा होता है? मतलब आपने जो बात की है ये कहने की, मतलब आपने तो बात की है ज़ाहिर है, लेकिन आप ऐसे तो नहीं कह रहे होंगे कि एक बड़ा मशहूर आदमी और वो फाउंटेन हाउस में पड़ा हो। आपने मुझे नाम लेने से मना कर दिया है। बस नाम मैं आपको क्या बताऊं? मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के हर तबके के लोग, सियासतदान, मेंबरान पार्लियामेंट और प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स भी, जी बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा। अच्छा। और मैं आपको एक हैरान कुन, हालांकि हम लोग तो किताबों में पढ़ते हैं साइकियाट्री तो MBBS का पार्ट है। डॉक्टर साहब आपको मैं एक हैरान कुन बात बताऊँ, आप डिसाइड कर लीजिएगा कि ऑन एयर जाए कि नहीं जाए। हमने पिछले 1 साल में मैंने 4 डॉक्टर, यंग डॉक्टर्स अपने पास ज्वाइन करवाए एज ए मेडिकल ऑफिसर। आप उनकी एम्प्लॉय आपके आए एज एम्प्लॉय, उनमें से 2 एडिक्ट निकले, 2 बाइपोलर के पेशेंट निकले। अच्छा, एडिक्ट का तो चलो पता है, बाइपोलर का बताएं थोड़ा सा, ये क्या मर्ज है? बाइपोलर का जो मर्ज है ये भी 1 to 2% ऑफ द पॉपुलेशन होता है, और इसमें या तो बंदा बहुत हाई फील करने लगता है, मेनिया में चले जाता है, या डिप्रेशन में चले जाता है। अच्छा। अब ये बीमारी ज़हीन लोगों की बीमारी, नेचुरली वो पढ़ रहे होते हैं, घर वालों को पता तो नहीं है कि जनाब ये कभी वो कह रहा है कि मैं मुल्क चला लूँगा, कभी मैं तरक्की कर लूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। कहाँ दूसरी तरफ ये है वो कहता है मैं मर जाऊँगा, दुनिया ख़त्म हो गई मेरे लिए, तो पता ही नहीं चलता। आप सोचिए कि माँ बाप ने कैसे किसी को डॉक्टर बनाया होगा, हमारे माशरे में ड्रीम गोल है ना, बिल्कुल। और उसके बाद उसके पीछे पूरी फैमिली की कैसी मेहनत होगी, और वो बच्चा जो है वो बाइपोलर निकला है, या बच्चा ड्रग एडिक्ट बन गया,
اور ڈاکٹر ہے. یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ یہ وہ کریم ہے کہ جو اس کے ساتھ یہ سائیکیٹرک ایشوز ہو. اب یہ دونوں بیماریاں ایسی ہیں جس میں پوری فیملی انوالو ہو جاتی ہے, اس میں جو سفر بھی کرتے ہیں اور پریشانی بھی ہوتی ہے. اداکار بھی آتے ہیں آپ کے پاس؟ اچھا, کس اداکار کا نام لیا جائے؟ اس میں میرے پاس تو بہت اداکاروں نے کہ بچوں کو بھی ہم نے ٹریٹ کیا ہے. اچھا, میں نے جس طرح آپ کو بتایا نا کہ بہت آسان سی بات ہے بھائی, دماغ کی بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے, تو اب ہو گئی. اب اصل بات تو خوبصورت, میں تو ان اداکاروں کو اور ان کے رشتہ داروں کو سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ جو اتنی زیادہ بیریئرز کو توڑ کے اسپتال آتے ہیں. اسپتال فاؤنٹین ہاؤس ایک پہلو تو یہ بھی ہے. بالکل سر, میں آپ کو فاؤنٹین ہاؤس کی خوبصورتی بتاؤں. ایک میں آپ کی بات ہی سے جو اگر کچھ پرسنٹ لوگ, سمجھے 5% لوگ اپنے پیرنٹس کو, اپنی بیوی بچوں کو فاؤنٹین ہاؤس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ایڈریس چینج کر لیتے ہیں, لیکن 95% پاکستانی تو وہ ہیں کہ جن کی مدد کرتے ہیں. یہ 60 کروڑ کہاں سے جمع ہوتے ہیں؟ کوئی وقت دیتا ہے تو کوئی پیسے دیتا ہے, بالکل, کوئی اپنی ایکسپرٹیز دیتا ہے. کتنے ڈاکٹرز, کتنے تھراپسٹ, کتنے لوگ ہمارے سے ہمیں ہیلپ کرتے ہیں فری آ کے, مفت. 500 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو والنٹیئر کام کرتے ہیں. اتنا بڑا سیٹ اپ جو ہے اس کو تو اربوں روپے چاہیے چلانے کے لیے, اس میں والنٹیئر لوگ. تو یہ ایک بڑی خوبصورتی ہے پاکستان کی. اچھا, فاؤنٹین ہاؤس میں پورے پاکستان سے پیشنٹ آتے ہیں, پورے پاکستان سے لوگ امپلائی ہیں یہاں پہ. کون سا شہر ہے کہ جس کے لوگ یہاں پہ امپلائی نہیں ہیں؟ تو یہ بھی ایک بڑی خوبصورت گلدستہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, شہرت نقصان پہنچاتی ہے کوئی؟ شہرت آپ کو اچھے برے کی تمیز تھوڑی سی کم کر دیتی ہے, اس لیے کہ پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ آپ اتنی اوپر چلے جاتے ہیں کہ پھر آپ کے آس پڑوس کے لوگ وہ سیڑھیاں جو جن کو آپ چڑھ کے جاتے ہیں آپ ان کو نگلیکٹ کر دیتے تھے. میں نے 2 بڑے خوبصورت لوگوں کو دیکھا ہے سر اپنی زندگی میں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی شہرت دی. آپ نے ابھی ایک اداکار کا نام لیا تھا, میں تو ان کا بڑا فین ہوں, مطلب میں تو ان کے ڈرامے دیکھتا رہا ہوں, بڑے مشہور. جی وہ اصل میں نام نہ لیں آپ, لیکن نام اصل میں اس لیے بھی تھوڑا سا لینا چاہتا ہوں کہ یہ نام کافی وائرل بھی ہو گیا, اور میں لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کون سی ترقی نہیں کی, لیکن صرف ایک سیکشن ایسا تھا کہ جس کی خرابی کی وجہ سے ان کو یہ تکلیف اٹھانی پڑی. وہ بھی میں آپ کو ڈسکس کروں. بس وہ سیکشن بتائیں آپ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو خاتون تھی جو ہمارے پاس 13 سال رہیں, انہوں نے 3 ماسٹر کی ڈگریاں کی ہوئی. اچھا. انگلش میں, سائیکالوجی میں اور سوشل ورک میں. ان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملے ہوئے تھے. اب آپ دیکھتے جائیں ترقی, ایجوکیشن کی ترقی یہاں پہ ملنا, اور پھر ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ پرائڈ آف پرفارمنس یہاں ملنا. ابھی آپ نے کہا کہ ان کے ڈرامے آپ دیکھتے تھے تو گلیاں یوٹیوب پہ گلیاں سنسان ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, 2 ان کی پراپرٹیز تھیں جو پاکستان کے مہنگے ترین علاقوں میں تھیں, گلبرگ لاہور میں, کلفٹن کراچی میں. بلے. اگلی بات سنیں آپ, 3 شادیاں تھیں نامور لوگوں کے ساتھ, لیکن ہوا کیا, فیملی کانفلکٹس کی وجہ سے وہ اکیلی رہ گئی. نتیجہ یہ تھا کہ جب وہ بیمار ہوئی تو ٹریٹمنٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا. پھر ایک ہمارے سابق صدر کی بیوی نے ہمیں کانٹیکٹ کیا کہ وہ اس کی ہیلپ کریں, تو اس کی ہیلپ کرنے کے نتیجے میں وہ 13 سال ہمارے پاس رہی, اور اتنی بہتر ہو گئی تھی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے کہ انہوں نے دوبارہ ڈرامہ لکھا, دوبارہ ایکٹ کیا. یہ جو سب سے خوبصورت بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن پھر وہی مسئلہ کہ فیملی مائنس تھی, تو واپس گھر جاتی تھی تو وہی اکیلا پن, دوا کا نہ کھانا, پھر کولیپس ہو جانا. میری ریکویسٹ ہے آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے تھرو کہ بھائی فیملی کا خیال رکھیں. میں ایک حدیث ضرور آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ حدیث جو ہے نا وہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جی, اور کیونکہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے رول ماڈل جو ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. بے شک. ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مسجد نبوی میں تشریف فرمائے, ایک عورت جس کے بال خراب ہیں, کپڑے خراب ہیں, وہ آ جاتی ہے. صحابہ کرام کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے, وہ آ کے اپنی بات کرنے لگتی ہے, اور اتنا بات کرتی ہے کہ سارا ماحول جو ہے نا وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت امپورٹنٹ دنیا کی سب سے بڑی ہستی توجہ دے رہی ہے, ان کی طرف جو رحمت العالمین. بے شک, ایسی کئی دنیاؤں کے لیے رحمت, ایسے کئی سیکشنز کے لیے رحمت. سر وہ عالمین کیا ہے, عالمین ہے نا سر. تو وہ ایسی توجہ دیتے ہیں ان کی طرف کہ کئی جو ہے نا وہاں پہ سفر کر کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, اسلام قبول کرنے کا دور چل رہا ہوتا ہے, اور وہ کئی جگہوں کے سردار اور وہاں کے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ وہ گفتگو نہیں چل رہی ہے, ان سب کو چھوڑ کے اس کی طرف امپورٹنس دیتے ہیں. اور اگلی بات آپ سنیں,
اس کے کہنے پہ اس کے ساتھ باہر بھی چلے جاتے ہیں, مسجد کے باہر جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں اور آج کل کے زمانے میں اس علاقے میں جو گرمی کا عالم, آپ اس کو اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں کہ اس کی طرف متوجہ ہیں, اور آپ سے بات وہ کی جا رہی ہے کہ بالوں سے پسینہ جوتوں پہ آ جاتا ہے. جب کافی دیر گزر جاتا ہے تو جو صحابہ کرام ساتھ ہیں, حضرت عمر فاروق ساتھ ہیں, وہ کہتے ہیں کریم آقا اس کا دماغ صحیح نہیں. سر جواب سنیں ڈاکٹر صاحب, جواب وہ دیتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے اس کا دماغ صحیح نہیں, لیکن میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس ایک سنت پہ عمل کر لیں نا, یقین کرے گھر میں جو بیماری آئی ہے 90% کم ہو جائے. سر بات سننا تو دور کی بات, ہم تو تانے دیتے ہیں نا. جی, تانے اگر ہمارا ہم مزاج صرف ہے. اتنا سن لیں کہ اچھا ہم کیا کرتے ہیں, ہم شادی سے پہلے ماں باپ کی نہیں سنتے, ماں باپ آپس میں نہیں سنتے, بچوں کی نہیں سنتے, شادی کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کی نہیں سنتے, ایک کمرے میں رہتے ہیں. میں آپ نے مجھ سے کہا نا کہ آپ کون سی طبقہ جو ہے, مجھے میرے اپنے استاد ہارون رشید چودھری پروفیسر آف سائیکیٹری کے ساتھ ایک ایسی مریض کو دیکھنے کا جانے کا موقع ملا کہ جن کے گھر میں جانے کے لیے مجھے کئی دروازے, گاڑی میں سفر محل نما گھر تھا, محل نما ایسا گھر تھا, کئی دروازے کو کراس کر کے جب ہم ان کے بیڈ روم میں پہنچے تو ڈاکٹر صاحب آپ اس تکلیف دہ نظارے کو میں آپ کیا بیان کروں. ان کو این جی پاس ہوئی ہوئی تھی اور یورین بیگ ان کو لگا ہوا تھا اور وہ کھڑے ہوئے تھے. 3 عورتیں اس کمرے میں موجود تھیں اور ان 3 عورتوں میں سے ایک ان کی بیوی, ایک ان کی بیٹی, ایک ان کی بہو, اور تینوں موبائل پہ الجھی. ہم نے ان سے پوچھا کہ ان کو کیا مسئلہ ہے, کوئی فائل ہے, تو انہوں نے نوکر کو بلایا اور ان کو بتایا. آپ سوچیں کہ اس بندے نے کتنی ترقی کی ہوگی, کتنی محنت کی ہوگی. نتیجہ یہ ہے کہ اس کے آخری وقت میں اس کے وہ جو انتہائی پاس والے لوگ تھے وہ اس کو آئسولیٹ انہوں نے کر دیا. تھا یہ حدیث وہ ہے کہ اگر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں, آپ سننا شروع کر دیں نا, تو آپ کو مسئلوں کا اندازہ ہو جائے گا. نہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جب بیٹی کو طلاق ہونے والی ہوتی جب پتہ چلتا ہے, جب بچہ نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو دوسرے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ تمہارا بچہ نشہ کر رہا ہے. تو جب تک آپ سنیں گے نہیں تو یہ مسئلوں کا حل نہیں نکلے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.